وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج چودھری نثار علی خان صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بڑے واضح طور پہ کہا کہ حکومت یا فوج کسی بھی صورت میں، جو جمعہ کے دن ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں حکیم اللہ محسود مارے گئے، حکومت یا فوج اس میں ملوث نہیں ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب یہ بیان پہلے بھی دے چکے ہیں، آج انہوں نے دوبارہ دیا، لیکن آج سرکاری بینچوں پر بیٹھنے والے ایک رکن جناب جمشید دستی صاحب نے ایک بات کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ذاتی طور پہ دستی صاحب کی رائے سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ان کی ایک رائے ہے اور وہ سرکاری بینچوں پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم ان کی رائے کو اتنی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ ماضی کی طرح ایک چکمہ ہے، ڈرامہ ہے کہ نیٹو بند کر دو، قوم لوگ ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہم ڈرامہ بازی دکھائیں گے، پھر وہی سلسلہ چلے گا۔ نیٹو سپلائی بھی مستقل بند ہونی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک پاور ہے، ہم ڈرون گرا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خوبصورت ماشاءاللہ 7 لاکھ فوج ہے اور پوری دنیا پہ ہمارے اچھے اس حوالے سے چرچے ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم خود یہ کام کرا رہے ہیں۔ میں ایک دعوے سے ایک ورکر ہوں، میں کوئی بڑا سیاستدان ہے جو قسم قرآن اٹھاؤں، میں ایک بحیثیت ورکر کے کہتا ہوں حکومت پاکستان ملوث ہے، یہ خود کرا رہے ہیں۔ مشرف نے کرائے، پچھلی زرداری حکومت نے کرائے، اور اس ٹائم بھی ہم اس حکومت کا حصہ تھے، چیختے تھے، مگر ایک ورکر تھا، ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اب نواز شریف نے اجازت دی ہوئی ہے، ایک طرف تو مذاکرات کر رہے ہو، پھر ایک دوسری طرف منافقت کر رہے ہو۔ تو جناب یہ ایک قومی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں، الیکشن میں ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرف کی بھی مرضی سے ڈرون حملے ہوتے تھے، زرداری حکومت کی بھی مرضی سے یہ ڈرون حملے ہوتے تھے، ابھی بھی حکومت کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، دستی صاحب صحیح ہیں یا چودھری نثار صاحب؟ اب دیکھیے، کسی کے دل میں جھانک کے تو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت گورنمنٹ کو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ اس سارے پروسیس کو جس کا وہ حصہ بننا چاہتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں اس کو ڈیریل کریں گے۔ ان کو حاصل کیا ہوگا اس سے؟ جی اچھا، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ابھی بھی کوئی ملی بھگت ہو رہی ہے، کوئی ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ دیکھیے یہ بیٹھے نا مخدوم صاحب، ان کی پارٹی چیک کر رہی ہے، چیک جو اس وقت ہو رہا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس وقت ملی بھگت ہوگی، بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت سب ایک پیج پر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور آج میں نے تو نہیں سنی تقاریر، لیکن جو آپ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی اطلاعات کے کافی حد تک تقاریر میں مماثلت پائی جاتی تھی اور کوئی ایسی بدمزگی بھی وہاں دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال اگر میں آپ سے کر لوں، برا تو نہیں بنائیں گے؟ نہیں، آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک خودکش حملہ ہوا تو اس میں بڑے بے گناہ لوگ مارے گئے، تو آپ نے ان طالبان کو خارجی قرار دیا، خوارج۔ تو آپ ان کو خارجی بھی قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان سے مذاکرات بھی کرو۔ خارجی تو یہ ہیں، خوارج تو ہیں، ان کی ساری نشانیاں خوارج جیسی ہیں۔ کیا ہوتے ہیں خارجی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بہترین مسلمان سمجھتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کثرت سے سر منڈاتے ہیں، ٹخنے اوپر رکھتے ہیں، شلواریں ساری حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن ان کے دل سے اس طرح سے اتر جاتا ہے جیسے تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے سوا کسی کو اچھا مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم سب کافر ہیں ان کے نزدیک۔ تو خارجی تو یہ ہیں، ان کی ساری نشانیاں خارجیوں جیسی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خارجیوں سے بھی مذاکرات کیے تھے۔ اچھا، نہروان کے موقع پر خارجیوں سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے میلاد کے شہداء کو بھلایا، میلاد کے شہداء آپ کو یاد ہوگا نشتر پارک میں میلاد کے شہداء تھے، اس کے علاوہ ہم نے مدارس کے شہداء کو بھلایا، ہم نے مساجد کے شہداء کو فراموش کیا، ہم نے امام بارگاہوں اور جتنے جلوس تھے ان پر آپ نے حملے کیے، سب کو فراموش کیا، اسکولوں کے لوگ آپ نے بازاروں پہ حملے کیے، ہم نے سب فراموش کیا۔ ٹی ٹی پی والوں، آپ ایک حکیم اللہ محسود کو فراموش کر دو، چھوڑ دو، کیوں ریجڈ ہو گئے ہو کہ نہیں کریں گے مذاکرات؟ آ جاؤ، کرو بات چیت۔ ہم نے بھی تو بہت کچھ بھلایا ہے، ہم نے بھی تو لاکھوں لاشیں بھلا دیں جو آپ نے گرا دیں، سینکڑوں درجنوں آپ نے مار دیے۔ تو آپ خارجی ہیں، ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات ہر ایک سے ہوتے ہیں میر صاحب۔ اب آپ نے کہہ دیا کہ تم خارجی ہو، خارجی تو ہیں، لیکن ہم پھر بھی تم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ نہیں، وہ تو خیر لگاتے رہے، ان کے لگایا ہمارے آپ پر بھی کیا ہے، وہ جو ہم نے اس بچی کے مسئلے پر ایشو اٹھایا تھا، تو آپ پر بھی تھا، مجھ پر بھی تھا، لیکن ایشو یہ ہے حامد میر صاحب کہ خارجی ہوں یا طالبان ہوں، آپ کوئی بھی ان کو نام دے دیجئے، ان سے مذاکرات ہر حال میں پہلے کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ آپ آپریشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ آپ کو ان سے کرنا پڑے گا۔ اچھا زاہد حسین صاحب، اب آپ کو انالیسس دینا کہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، خواہش تو یہی ہے کہ مذاکرات ہوں، ٹھیک ہے، مذاکرات کے ذریعے حل ہوتا ہے، اس سے بڑی اچھی ملک کے لیے بات نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مذاکرات ہو سکیں گے۔ کیوں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔
حکومت کی طرف سے یا آپ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہہ لیں ٹھیک ہے ایک مخلصانہ کوشش کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ دو فریق بھی ہیں۔ اب جو ہے ایک بہت سے بیانات بھی آنے شروع ہوئے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، مطلب ٹی ٹی پی کے ایک فیکشن کہتا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کریں۔ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ تھا کہ بنیادی طور پہ ان کی کبھی بھی جو ہے خواہش نہیں تھی مذاکرات کی، یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کے حادثے ہوتے رہیں گے اور یہ جو ہے دہشت گردی بند نہیں ہوگی۔ اگر دہشت گردی بند کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اگر دہشت گردی جاری رہتی ہے اور یہ امید کی جائے کہ کوئی امن ہو جائے گا تو پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ایک لحاظ سے یعنی ایک ریئلسٹک ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ جا کے فوجیں ہر جگہ بھیجیں، فوج حل نہیں ہوتی ہے، سب کہتے ہیں کہ فوج حل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ لیکن ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ۔ کوئی حکومت ہے یا کوئی ریاست جو ہے اپنی جو اس کی اپنی ایک کانسٹیٹیوشن ہے، آپ کا جو ہے اپنا ایک سسٹم ہے، اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ باقی ہر ایک سے ان کی بات سے میں تائید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے خوارج سے بھی بات ہوئی تھی، سب سے بات ہوتی ہے، اور آپ کو جو ہے اگر یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، ایسی بات نہیں کہ آج پہلی دفعہ ہمیں انکشاف ہوا ہے کہ ان پہ مذاکرات ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں تو پیس ایگریمنٹ بھی ہوا تھا اور وہ ٹوٹا بھی تھا، اور یہ کہنا کہ ٹوٹا نہیں، لیکن وہ پیس ایگریمنٹ اے این پی کی گورنمنٹ اور صوفی محمد کے درمیان ہوا تھا، گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان نہیں ہوا تھا۔ ایک بات، طالبان اس میں شریک تھے، میں اس زمانے پہ میں سوات میں آتا جاتا تھا، میں سوات میں لوگوں سے بات بھی کی، طالبان اس میں شریک تھے۔ یہ فیض الرہ ہے، مسلم خان ہے، یہ سب کے ساتھ میں ایک میٹنگ میں دیکھا تھا، یہ سب کے ساتھ وہاں موجود تھے، جبکہ سب مسلح خود نہیں موجود ہوتے تھے، لیکن ان کے جو مسلم خان ہوتا تھا اس میں سراج ہوتے تھے، اس میں اور لوگ ہوتے تھے، عبدالحق ہوتے تھے، ان سب بیٹھتے تھے اور انہوں نے سب اس چیز پہ پابند ہوئے تھے۔ مولوی صوفی کو ایک آربیٹریشن جیسے ابھی جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں کہ جو ہے آپ کے براہ راست حکومت کے ساتھ تو نہیں ہونے جا رہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر جب تک طالبان اپنی جو ہے وہ تبدیلی نہیں کرتے ہیں روش کو، حکومت کی طرف سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، حکومت کی طرف سے اور اس وقت جتنی بھی سیاسی پارٹی ہے ان کی طرف سے ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اصل بات یہ آتی کہ کیا طالبان تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب کہ اگر طالبان بھی اپنے حملے بند نہیں کرتے تو پھر مذاکرات کا کیا فائدہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ مذاکرات تب ہونے چاہیے جبکہ دہشت کے واقعات ختم ہو جائیں۔ اب سوال ہے وہ کیسے ہوں گے؟ ہمارے کہنے سے ختم ہوں گے؟ جب تک ہم انہیں انگیج نہیں کریں گے، جب تک انہیں قائل نہیں کریں گے کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، افغانستان میں ایک نئی صورتحال جنم لینے والی ہے، 2014 میں انخلا ہوگا، وہاں انتخابات ہیں، وہاں کی صورتحال تبدیل ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پاکستان میں بھی ایک سچویشن میں ایک چینج آیا ہے، ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہوا ہے، تو جب تک ہم ان کو انگیج نہیں کریں گے، قائل نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی تو ایسے واقعات ختم نہیں ہوں گے نا، کسی قائل کرنا ہوگا نا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اب مذاکرات ہو پائیں گے کہ نہیں۔ بدقسمتی سے اس واقعے نے اس ڈرون نے جو وہ شکوک و شبہات تھے جن کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ہفتوں کی مہینوں کی کوشش کے بعد وہ پھر جنم لیں گے، سسپیشنز پھر جنم لیں گی۔ ایک اعتماد کا فقدان تھا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پھر بڑھے گا، اور اب جو اس واقعے کے بعد تو پھر ایک طرف اس نے جنم لیا ہے نا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سخت بیانات دونوں طرف سے آ رہے ہیں۔ ایک طرف جیسے کہ چودھری نثار کہہ رہے تھے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آ رہا ہے، دوسری طرف طالبان کی طرف سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، تو پھر آپ وہیں چلے گئے جہاں آپ پہلے تھے، اور جو پیش رفت ہوئی تھی اس کو سیبوٹاج کر دیا گیا۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو سب نے کہا تھا کہ پیس کو چانس دیجیے اور مذاکرات کے عمل کو ترجیح دیجیے، اور کسی کو یہ شک نہیں تھا کہ بہت سے فیکشنز ہیں اور ان فیکشنز میں سے کچھ ایسے ہوں گے شاید میں نہ مانوں کہ رٹ پر قائم رہیں۔ چودھری نثار علی خان نے اپنی بریفنگ میں ہمیں یہ بھی کہا کہ ان میں جو مختلف فیکشنز ہیں ان میں 80% ان کی انالیسس کے مطابق 80% لوگ ایسے ہیں جو مذاکرات چاہتے ہیں اور پاکستان کے مخالف نہیں ہے، پاکستان کے حامی ہیں۔ ہاں 20% لوگ ایسے ہیں جو مذاکرات کے راستے میں شاید رکاوٹ بنے، اور ان کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں؟ تو آپ نے چودھری نثار علی خان سے یہ نہیں پوچھا کہ واٹ اباؤٹ لطیف اللہ محسود جو کہ افغانستان میں افغان انٹیلیجنس کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا اور امریکی فوج نے اس کو گرفتار کر لیا،
اور وہ حکیم اللہ محسود کا ڈپٹی تھا. جی دیکھیے اس پہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ وہاں گرفتار ہوا اور افغانستان کی حکومت اس کی گرفتاری پر بڑی اپسیٹ ہے. اس کا مطلب ہے وہ افغانستان کی حکومت کا محبوب تھا. دیکھیں نا کچھ لوگ تو ہیں جو مطلب ہے کہ وہاں بھی جاتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں اور ہمارے ملک کے امن عامہ کو برباد کر رہے ہیں. وہ ایک عنصر کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اس کو تو ہم اعتراف کرتے ہیں. جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. پشاور شہر میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. اللہ کرے مزید دھماکے نہ ہوں. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, اب طالبان تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. آپ نے اپیل کیا کہ نہیں بھائی, آپ حکیم اللہ محسود کا جو نقصان ہے اس کو فراموش کر دیں اور مذاکرات کی طرف آئیں. خدا نہ خواستہ وہ پھر یہ پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں. پھر لوگ کہیں گے یار یہ تو نہ آئین کو مانتے ہیں, بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو آپ ماشاءاللہ آج علم کے سمندر میں ہمیں غوطے لگوا رہے ہیں. ہر میرے سوال کا آپ کے پاس جواب ہے. آپ اسلام کی تاریخ سے کوئی نہ کوئی جواب نکال کے لے آتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ آئین کو نہیں مانتے, یہ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کریں؟ حامد میر صاحب, اگر یہ آئین کو نہیں مانتے تب بھی ان سے مذاکرات ہمیں کرنے ہوں گے. اور میں بہت سیدھی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں, صلح حدیبیہ کی آپ کو دوں گا. جب معاہدہ ہو گیا تھا, شرائط لکھ دی گئی تھیں, تو اس وقت دو طرفہ ظاہر کے کفار کی طرف سے سہیل بن عمرو تھا اور مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب دستخط کا وقت آیا, شاہ صاحب جانتے ہیں کہ جب معاہدے ہوتے ہیں تو دو طرف سے دستخط کیے جاتے ہیں. تو دستخط کا وقت آیا تو وہاں سے لکھا گیا کہ یہ معاہدہ اہل قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو نے کیا ہے, اور ادھر سے لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اہل مدینہ کی طرف سے. تو سہیل بن عمرو نے کہا وہی بات جو طالبان کہتے ہیں. طالبان کہتے ہیں اگر ہم آئین مان لیں تو پھر مذاکرات کس بات کے؟ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر ہم تمہیں رسول مان لیں تو پھر معاہدہ کس بات کا؟ ہمارا جھگڑا یہی تو ہے کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا جہاں رسول اللہ لکھا ہے وہ کاٹ دیا جائے تاکہ ان سے بات چیت کی جائے. تو آپ نے حضرت علی سے کہا, حضرت عمر سے کہا, دونوں نے نہیں کاٹا. آپ خود آگے بڑھے اور آپ نے رسول اللہ جہاں لکھا تھا وہ کاٹا تاکہ معاہدہ کمپلیٹ ہو جائے. کیونکہ آنے والے اگلے برس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ اس معاہدے کے بعد فتح مکہ ہونے والی ہے. تو میں پھر عرض کروں گا کہ وہ آئین نہیں مانتے تب بھی آپ مذاکرات کریں, اور اگر آپ کر لیتے ہیں اور پھر بھی یہ نہیں اس معاہدے کو لے کر چلتے ہیں تو پھر فتح مکہ تو موجود ہے نا. اور میں ایک اپیل, آپ نے چونکہ مجھ سے کہا اور شاہ صاحب نے بھی اس وقت توجہ دلائی ہے, میں طالبان سے, تحریک طالبان پاکستان کی قیادت سے میں ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کروں گا کہ محرم الحرام کے مہینے کا خیال کریں, اس کی حرمت کو پامال نہ کریں, کیونکہ محرم کا مطلب ہی حرمت کا مہینہ ہے, اور حرمت کے مہینے میں لڑائیاں نہیں کی جاتی ہیں, قتل و غارت نہیں ہوتی ہے. تو خیال کریں. اگر وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مسلمان سمجھتے ہیں, ہم سے بہتر مسلمان سمجھتے ہیں, تو انہیں اس کی خبر ہوگی. خدا کے واسطے یہ اپنے حملے روک دیں. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب, ہم سب کو اپیل کرنی چاہیے ان سے کہ محرم کے مہینے میں کوئی پرتشدد کارروائیاں نہ کریں تاکہ مذاکرات کا ماحول خراب نہ ہو. بالکل صحیح کہہ رہے. دیکھیے ہمیں دونوں اطراف ان سے اپیل ہے کہ تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں, بے گناہ لوگوں کو نہ مارا جائے, اور جو ہمارے حلیف ہیں جن کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہوئی ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پرتشدد کارروائیاں روکیں. اور اگر یہ ڈرون چلتے رہے تو وہ بھی تو متاثر کر رہے ہیں نا. دونوں طرف رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ماحول سازگار ہو. اس سازگار ماحول میں ہم مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زاہد حسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو آج عمران خان صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی اس میں بہت ہی ایک اہم بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ وقت ہے پاکستانی قوم کے متحد ہونے کا, اور اگر آج پاکستانی قوم نے سٹینڈ لے لیا تو شاید ہم ایک قوم بن جائیں. اب متحد ہم کیسے ہوں؟ ہمیں متحد ہونا ہے محرم کے مہینے میں, جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے اپیل کی ہے, اور زاہد حسین صاحب نے بھی ان کی تائید میں سر ہلایا ہے کہ محرم کے مہینے میں پاکستان کے جو تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف طالبان سے بلکہ ہر پاکستانی سے اپیل کریں کہ اس مقدس مہینے میں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں, ایک دوسرے
کے خلاف تشدد کی کارروائیاں نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف تشدد کی کارروائی کریں گے تو اس سے پھر فائدہ ان قوتوں کو ہوگا جو پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں. اور اگر طالبان یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا اور حکیم اللہ محسود کی موت کے بعد ہم مذاکرات نہیں کرتے اور مذاکرات کا عمل معطل ہو جاتا ہے، تو پھر یقیناً ہم انہی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے جو کہ پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں. تو اس وقت مذاکرات سے انکار کرنا اور مذاکرات سے بھاگنا اور دوبارہ پرتشدد کارروائیاں کرنا ان قوتوں کے ہاتھ میں کھیلنے کے مترادف ہے جو کہ مذاکرات نہیں چاہتی. تو اس لیے آپ کو مذاکرات کی طرف واپس آنا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.